لیکن اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں. مجھ سے لوگ آ کے بحث بھی کرتے ہیں, میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, مجھے قرآن سے ایمان والا بتاؤ کون ہوتا ہے, وہ سب فیل ہو جاتے ہیں. 99% لوگوں کو پتہ نہیں ایمان والا کون ہوتا ہے. قرآن پہلا صفحہ دیکھ لیں, پتہ نہیں کتنی کتنی بحثیں چل رہی ہیں, یہ غلط وہ غلط. قرآن کا پہلا صفحہ ہے, یہ اس کتاب پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس پہ شک نہ کرنا, لیکن یہ متقیوں کو ہدایت دے گی. حضور صحابہ کیوں کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا؟ ہم میں سے کتنوں نے ایمان کو سیکھا؟ ہمیں بتا دے, ایمان کی صفات بتا دے. اللہ کے نبی پوچھیں, حارث بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا بتاؤ تمہاری دلیل کیا ایمان کی؟ انہوں نے ایمان کی نشانیاں بتائیں. قرآن میں ایمان کی نشانیاں ہیں, حدیث میں ایمان کی نشانیاں ہیں. ہمیں وہ ایمان کی نشانیاں نہیں پتہ. ایمان جب تک متقی نہیں ہوگا میرے پیارو, اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, نہیں. مطلب کیا ہے, جیسے آسان مثال, ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا, اس کو وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب دیکھو گاڑی سیکھ لو چلانا, پھر اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھنا, ورنہ بغیر گاڑی سیکھے اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی مارے گا, گاڑی کا ستیہ ناش کرے گا. تو ساتھ میں بیٹھ, پیچھے بیٹھ جا, ذرا گاڑی چلانا سیکھ لے. قرآن یہی کہہ رہا ہے پہلے متقی بن لینا. دیکھو میرے پیارو, اسلام کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نماز کا. کب فرض ہوئی بھائی نماز؟ 5 نمازیں معراج پہ 10 سال بعد. تو پہلے 10 سال کیا ہوتا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر تھے, انہوں نے 10 سال کیا کیا؟ نماز بھی ایمان بنانے کی مشق ہے کہ میرا ایمان کہاں ہے. میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں, اتنے بیانات کر رہا ہوں, میں ذرا آج ساری رات 2 نفل پڑھنے کی نیت کروں, اللہ سارا ایمان میرے آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. جس آدمی کو موبائلوں کی محبت ہے وہ اللہ اکبر کرے گا, اس کے ہر رکعت میں نیا موبائل آئے گا, ہر رکعت میں آئے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں. جس آدمی کا پراپرٹی کا کام ہو, کہے گا اللہ اکبر, اور اس کے پراپرٹی آئیں گے, یا فری مونٹ میں لے لوں, ایک دبئی میں بھی خرید پراپرٹی آئیں گے. جس آدمی کا جو کیوں, یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو ایمان والا جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کی دنیا باہر نکل جاتی ہے, اللہ سامنے آ جاتا ہے. اور جس کا زبانی کلامی یا ایمان ہے کہ جی ابھی کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ, وہ اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلا رہے ہیں, وہ جب اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ اکبر کرتے ہی اللہ کہیں نکل جاتا ہے, دنیا ساری سامنے آ جاتی ہے. یہ نماز ایمان کا تھرمامیٹر ہے. 15 سال تک کلمہ نماز کلمہ نماز کلمہ نماز, 6000 آیتیں کلمہ اور نماز, اور 500 آیتیں احکامات کی ہیں, یہ حرام یہ حلال. 6000 آیتیں. ہم نے ان 6000 آیتوں کو دل میں اتارنے کی کتنی محنت کی میرے پیارو, بتائیں ہم. اور ان 6000 کو دل میں اتارنے کی محنت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے کہ میرے دل میں وہ آیتیں اتر گئی ہیں, اس کی نشانی قرآن نے حدیث نے کیا بتائی ہے. میں 99% مجمع سے الگ پوچھتا ہوں, وہ نہیں بتا سکتے. ہاں وہ کہتے ہیں ہاتھ یہاں رکھنا, ہاتھ یہاں رکھنا, یہ غلط وہ صحیح, اس پہ بحث کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سعید بھائی آپ نے نماز میں فلاں عمل نہیں کیا, آپ کی نماز نہیں ہوئی. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے یہ عمل نہیں کیا. میں کہا بھائی یہ عمل تو سنت ہے, نماز سنت چھوٹ جائے تو مکروہ ہوتی ہے, نماز سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے, نماز سے فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے عمل بتائے تو فرض ہے ہی نہیں. میں نے کہا آپ ذرا نماز کے فرائض بتائیں تیرا. کہا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. میں کہا اللہ کے بندے تو نے صرف مسائل ہی یاد کیے, کوئی فرائض کا پتہ نہیں, تیرا فرائض کون سے؟ میں کہا آپ کی مسواک نظر نہیں آ رہی. کہا میں مسواک نہیں کی. میں کہا تیری بھی نماز نہیں ہوئی, کہ مسواک تو سنت ہے کرنا. اللہ کے نبی نے کہا جو مسواک کے فائدے ہیں, میں چاہتا تھا تم پہ فرض ہو جائے, لیکن تم پہ بوجھ کی وجہ سے میں نے اللہ اس کو فرض نہیں کرائی اللہ سے. میرے پیارو تبلیغ کا مقصد کیا؟ ہماری آنکھیں کھل جائیں دل کی. یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی, یہ آنکھیں تو کمزور ہیں, یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں, یہ تو دور سے ہائی وے کو گیلا دکھاتی ہیں, یہ تو عربوں کو صحرا کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے, یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی, یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے. جب دل نورانی, حدیث میں آتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن دھوکہ دیتا ہے. کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہا ہے. یہ مومن ہے؟ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہنا رہا ہے, کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا. تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا دیں, یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنائے گا. جب سے مسلمانوں نے ٹوپی پہنا چھوڑی, ٹوپی پہنانا شروع کر دی. ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے. میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں, سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں. کیوں میرے پیارو؟ مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے, یہ مومن کی علامت ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. تبلیغ کی محنت ہے انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں, اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے لگے. آج ہم تقریر سن کے گمراہ ہو رہے ہیں,
کیا تقریر کرتا ہے، کیا تقریر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی، لکنت۔ ہارون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فرعون سے، میں بول نہیں سکتا صحیح۔ اور اولو العزم نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے، 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اتنا بڑا نبی اولو العزم، اور بولنا صحیح۔ بولنا اصل نہیں ہے میرے پیارو، بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی۔ ہاں یہ ضرور کا ہے، اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بولا، بولوں کا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے قرآن نے، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ ہیں عقل والے اور یہ ہیں ہدایت کے راستے پہ۔ آج عمومی مجمع کو اگر کوئی مشہور شخصیت نہ ہو تو اللہ کی بات سن کے نیند آنا شروع ہو جاتی، ایک دم سستی، جمعے میں سستی۔ کبھی آپ نے کسی کیشیئر کو سوتے ہوئے دیکھا، نوٹ گنتے ہوئے نیند آ گئی؟ تسبیح پڑھتے بہت نیند آتی ہے، قرآن پڑھتے نیند آتی ہے۔ کبھی میچ دیکھتے 8 گھنٹے کا کبھی نیند آئی ہو، ایک بال میں جمائی آ گئی ہو، اور نماز میں 15 جمائیاں آتی ہیں۔ میرے پیاروں آنکھیں کھولنا یہ ضروری ہے مرنے سے پہلے۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں، اور یاد رکھنا میرے پیاروں، شیطان کے 70,000 نورانی دعائیں دینی، جو دینی دعاؤں سے وہ گمراہ کرتا ہے، نشانیاں ہیں میرے پیاروں، ایمان والوں کی نشانیاں۔ اللہ ہمیں وہ سمجھا دے بس کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں، ایمان بنتا کیسے ہے، ایمان کی علامتیں کیا ہیں۔ تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہے، مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے آج مسلمانوں نے سب کو دشمن بنا لیا ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے بیوی میری دشمن ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا دشمن، ماں باپ کہہ رہے ہیں اولاد ہماری دشمن، اولاد کہہ رہے ہیں ماں باپ دشمن، پڑوسی دشمن، یہ دشمن وہ دشمن۔ اصل دشمن انہوں نے پہچانا نہیں۔ اگر ہم اصل دشمن کو پہچان لیں، اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور اعمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور اونچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے، عورت ہو یا مرد، شرط مومن ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی دنیا میں گزروائیں گے۔ ہمارے پاس کہاں ہے وہ زندگی؟ ہم تمہیں خلافت دیں گے، ہماری خلافت تو گھر میں نہیں ہے۔ اتنا سا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ہمارا ایک تھا آدمی، وہ کہتا پاکستان ٹیم مجھے دو میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ اس کا بچہ تھا 7 سال کا، اس نے کہا اے سن کم ہیئر، میں کہا پہلے اس کو تو ٹھیک کرو، تم پوری ٹیم ٹھیک کرو گے، یہ تو تم سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اصل میں باتیں کرنے کا بہت شوق ہے نا، ہم یہ کر دیں وہ کر۔ ایک شوہر جو ہے وہ پینڈو ٹائپ تھا میری طرح کا، اس نے بیوی سے کہا یہ گاؤں میں نا ایک شیر آیا سب کو تنگ کر رہا ہے، آج اس کی گردن کاٹ کے تیرے قدموں میں ڈالوں گا۔ بیوی نے کہا بڑا تگڑا ہو گیا، مجھ سے ڈرتا ہے، شیروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ پر بات کر کر کے شام کو بیوی تنگ آ گئی، وہ کہا ستیانا سو جا بھی لا شیر کو، جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہا باہر کتیا سو رہی ہے، جیسی بھاگے گی پھر شیر کو مارو۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، پوری دنیا ٹھیک کروں، میں گڑبڑ ہوں، اس میں عیب، اس میں عیب، اس میں عیب۔ ہمارا دشمن کون؟ مفتی زین العابدین صاحب نے اتنے آسان لفظوں میں فرما دیا، ہمارا دشمن 4 چیزیں ہیں، 4۔ اگر ہم اس کو دشمن بنا لیں، اس کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا۔ اور میرے پیاروں میں پریکٹیکلی یہ دیکھ چکا ہوں، میں آسٹریلیا 1988 سے 2001 تک گیا ہوں، کتنے 13-14 سال ہو گئے ہوں، ہر دوسرے سال جاتا تھا۔ ابھی میں اللہ کے رستے میں 2014 میں 4 مہینے آسٹریلیا لگا کے 1 مہینے فجی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایئرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا کے جو 3-4 مہینے ہم نے گزارے ہیں، جتنی محبت اللہ نے کرائی ہے میرے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا میرے خواب۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کس کے لیے ہے؟ کرکٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے نہیں، اللہ رسول اور مومنین کے لیے۔ تو مومن بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دیتے ہیں۔ اور میرا ابھی مومن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ابھی اس کے سمجھ لیں کنڈر گارڈن میں ہوں مومن کے۔ اگر میں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تھرمومیٹر میں لاؤں یا حیات الصحابہ میں لاؤں، واللہ سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ایگزیجریشن میں، میں اب اس پہ 10 پہ بھی نہیں اترتا میرے پیاروں۔ اس جنید جمشید اور میں ایک جگہ جا رہے تھے JFK پہ، تو دور سے ایک امریکن نے کہا ہائی گائز ہاؤ آر یو، ہائی پیل۔ تو جنید سے کہتا ہے یو لک ٹو گڈ مین، سچ اے فریش فیسز، ہو آر یو؟ ہم نے کہا مسلم۔ کہتا نو نو وی نو مسلم ڈونٹ لک لائک دس۔ یہ انگریز نے ہم سے کہا۔ تو جنید سے میں نے کہا جنید بھائی ابھی ہم نے صرف بندوق بدلی، اندر گولی نہیں ہے، دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے۔ اگر گولی اندر آ جائے، عمل آ جائے، پھر دیکھو اللہ کیا کریں گے دنیا میں ہمارا۔ ابھی تو صرف بندوق پکڑی ہے، گولی تو خالی ہے، ابھی تو پلاسٹک کی گن ہے، پانی والی گن ہے، تو لوگ اللہ کتنی عزت کرا رہے ہیں۔ یہ محمد یوسف، یہ ثقلین، یہ ہاشم عاملہ، یہ انضمام، یہ ان سے پوچھو تو، یہ تو دنیا کے میرے پیاروں سارے چکر لگا کے آئے ہیں۔ کیوں آئے مسجد میں؟
کیوں مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کبھی 4 مہینے مسجد میں، کبھی 2 مہینے مسجد میں۔ میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں، تو وہاں بھائی یہ مووی پلیز بند کر دیں، میں ایک علاقے میں کیمرہ بند کر دیں، ایک علاقے میں گیا تو وہاں 7-8 ہزار آدمی تھے، انضمام بھائی اور میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیوں بدلے، لیکن ایک بات بتائیں، آپ سے ہم سوال کریں۔ میں نے کہا کر لینا۔ میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی، 7-8 ہزار آدمی تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اور بتاؤ بھائی، کہ آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں، کہ آپ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے اور سوال بہت سارا، میں نے کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسجد ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے، سوچ لو۔ کہا مسجد اللہ کے گھر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے، یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے، اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں، بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں۔ میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں، چاہے میں سعید انور ہوں، آپ گھر میں گھسنے؟ کہا کبھی نہیں۔ میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے، بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہ کے ہمیں گھر میں رکھا ہوا اللہ نے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے میرے پیارو۔ مسجد جنت کا حصہ ہیں۔ آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر رہے ہیں، بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی غائب، حی علی الفلاح کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے۔ نماز نے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا۔ اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح۔ حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو صحیح کرے گا۔ میرے پیارو آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے، 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں۔ دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں، سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے۔ میرے پیارو اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے دوست بزرگو، اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی، ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ میرے پیارو ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان۔ آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی، 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے۔ رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کانوں والی، کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا۔ کہا اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے۔ میرے پیارو آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا۔ میرے پیارو ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟